بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان نے جس طریقے سے حالیہ دنوں میں بہت سارے ممالک کا دورہ کیا ہے، بہت سارے ممالک کا، جس میں چین بھی شامل ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل نے امریکہ کا دورہ کیا، انہوں نے یورپ کا دورہ کیا، یعنی بہت سے ممالک کا ان کی جانب سے دورہ کیا کیا۔ اب یہ جو حالیہ دنوں میں تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے چائنا کا دورہ کیا گیا، پھر اس کے بعد افغانستان کا دورہ کیا گیا۔ یہ پے در پے دو ایسے دورے کیے گئے ہیں جہاں پر نائب وزیر اعظم یعنی کہ وزیر خارجہ، ان کے پاس دو ہوتے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی اور وزیر خارجہ بھی، اسحاق ڈار۔ یہ اسحاق ڈار تو ایک چین کے دورے پر بھی ساتھ تھے، افغانستان کے دورے کے اندر بھی موجود تھے، لیکن ان دوروں میں کوئی ایسی کارکردگی سامنے نہیں آئی، کوئی بھی ایسی کارکردگی سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے کہا جائے کہ انہوں نے بڑا قابل ستائش کام کیا ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بات کی جائے اور ان کے متعلق کہا جائے کہ انہوں نے بڑا زبردست کوئی کام کیا ہے یا انہوں نے کوئی بہت بڑا وہاں پر تیر مارا ہے۔ جبکہ چائنا کے دورے کے دوران بھی اور ایون کہ افغانستان کے دورے کے دوران بھی اور ایران کے ساتھ معاملات اور اس کے بعد جو سعودی عرب اور جو عرب ممالک کے معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی جو سارے کام کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے یا تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیع نے جا کے خود کیا ہے۔ تو یہ بڑا واضح طور پر ایک فرق نظر آتا ہے آپ کو سول اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر۔ سول لیڈرشپ دیکھیں، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ ذرا امیجن کریں کہ ایسی لیڈرشپ یا ایک ایسی آپ کے پاس حکومت ہے، ایک ایسی آپ کے پاس اس وقت برسر اقتدار آپ کے پاس ایک حکومت ہے جس کے پاس کوئی بھی ایسی پاور نہیں، اتھارٹی نہیں، ان کے پاس کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ نہیں، عوام کی سپورٹ نہیں۔ تو وہ حکومت کس طرح سے کام کر سکتی ہے عوام کے مینڈیٹ کے بغیر، عوام کے سپورٹ کے بغیر، جن کے پاس یہ سپورٹ ہی نہیں، جن کے پاس یہ پاور ہی نہیں اور انہیں سب کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے۔ ان کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں سب کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے فوج سے۔ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، انہوں نے کوئی انسٹرکشن دینی ہے، انہوں نے وہاں پر کوئی ایسا ایگریمنٹ کرنا ہے، انہوں نے وہاں پر کوئی ایسے سائن کرنے ہیں، انہوں نے وہاں پر کوئی معاہدہ کرنا ہے، انہوں نے وہاں پر کوئی MOU کرنا ہے، یعنی کچھ بھی کرنا ہو وہاں پر سراسر اسٹیبلشمنٹ کی اندر مداخلت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو لیڈ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو فرنٹ سے چلاتی ہے، آپریٹ کرتی ہے، اس کے بعد یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ کو جو اس وقت اسحاق ڈار اور شہباز شریف اور باقی جو ان کی ساری ٹیم نکمی، نالائق اور نااہل ترین ٹیم موجود ہے، ان کی آپ کو کسی جگہ بھی کارکردگی نظر نہیں آتی۔ اب ہوا کیا؟ جو سب سے بڑا بلنڈر مارا گیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑا برا بنایا ہے، وہ بلنڈر کیا ہوا ہے؟ چائنا کے دورے میں خاص طور پر جب شہباز شریف اور پوری ان کی ٹیم وہاں پر موجود تھے، وہاں پر چین کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اب چین کے صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے یہ بڑی ٹاپ لیول کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر جو بات کی جاتی ہے بڑی ٹاپ لیول کی بات چیت کی جاتی ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے بجائے اس کے اپنا وہاں پر کیس پریزنٹ کرنے کے اور وہاں پر جو چین ہے، چین کے سامنے انڈیا کی مداخلت، انڈیا کی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے متعلق بات کرنے اور اس کو صحیح طرح سے کیس پریزنٹ کرنے کے متعلق تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے باتیں تو ضرور کی ہیں لیکن چائنا نے اس کے اوپر پھر بھی ایگری نہیں کیا۔ چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے، انڈیا اگر آپ کے ملک کے اندر انوالومنٹ کرتا ہے، آپ کے ملک کے اندر ملوث ہوتا ہے، آپ کی کارروائیاں کرتا ہے، آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو سٹاپ کریں، آپ اس کا حل نکالیں، اس کا سدباب کریں، اس کی راستے میں بند باندھیں اور آپ اس کا حل نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان معاملات کو بالکل وائنڈ اپ کر دیں، کلوز کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ والا کام کریں۔ آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں خود کرنی چاہیے اور تمام کی تمام یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری اور باقی ذمہ داریاں آپ کو خود کرنی چاہیے اور سارے معاملات آپ کو خود دیکھنے چاہیے، بجائے کہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اوپر ڈال دیں۔ تو انہوں نے وہاں پر جب بات کی تو چین کے صدر نے اس کے اوپر پھر کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کی ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس وہاں پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے CPEC-2 باقی پروجیکٹس، ان تمام کے تمام معاملات کے اوپر ہمیں پھر سیکیورٹی کے کنسرن ہے۔
اور وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو اس بات کا بڑا برا لگا کہ نہ تو شہباز شریف وہاں پر اس کیس کو ڈیفینڈ کر سکا, اس معاملے کو ڈیفینڈ کر سکا, اور نہ ہی اس کو جو اسحاق ڈار ہے وہ ڈیفینڈ کر سکا, اور جو ان کے ساتھ پوری جمعہ جانجک ٹیم گئی ہوئی تھی, کوئی ایک آدمی بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا کہ انڈیا کی جانب سے ہمارے معاملات کے اندر جو مداخلت کی جاتی ہے یہ رسپانسبلٹی ہم نے انڈیا کے اوپر ڈالنی ہے, بجائے اس کے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر ڈال دی جائے. پاکستان کی فوج قربانیاں دیتی ہے, یہاں پر سیکریفائس دیتی ہے, ان کی جانب سے قربانیاں دی جاتی ہے, اور ہر طرح سے وہ معاملات کو لیڈ کرتے ہیں. آپریشن کے معاملات, سیکیورٹی کے معاملات, باقی تمام کی تمام چیزیں ان کی جانب سے ہینڈل کی جاتی ہے. تو کسی بھی جگہ پر, کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ انہوں نے اپنا کیس اسحاق ڈار, شہباز شریف اور باقی لوگوں نے پریزنٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے چینی صدر نے ساری ذمہ داری پاکستان کی فوج کے اوپر, جنرل عاصم کے اوپر ڈال دی, اور اس کی وجہ سے ان کی آپس کے اختلافات شروع ہو گئے. اب اختلافات اس لیول کے ہیں, اس نوعیت کے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال کے اور چینی صدر کے سامنے ہماری یہ آپ نے ذلت و رسوائی کروانی تھی, تو اس سے بہتر تھا کہ آپ خود ہی سرنڈر کر دیتے, آپ خود ہی بتا دیتے کہ ہم یہ ذمہ داری بطور ایک سیاسی حکومت کے ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا, کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ہم اس کو ہینڈل کریں گے. آپ نے ساری کی ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دی, آپ نے ساری کی ساری ذمہ داری فوج کے اوپر ڈال دی, جس کی وجہ سے فوج نے اس کے اوپر سخت قسم کا رد عمل دیا, اور فوج نے کہا کہ اگر آئندہ سے آپ کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے گی تو پھر اس کا سخت جواب دیا جائے گا. اور ابھی فی الفور اس چیز کو خبر کرنے کے لیے آپ نے اپنا کیس وزیر خارجہ نے, نائب وزیر اعظم نے, اور ایبن کے وزیر اعظم نے, تو وزیر اعظم کو تو وارننگ دے دی گئی. دیکھیے انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, کہ اس کی جگہ اگر عمران خان ہوتا, عمران خان ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا. یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتا ہے آپ کو لیڈ کرنے کا طریقہ, جو کہ ان کو نہیں آتا. انہوں نے لیڈ نہیں کیا, انہوں نے ساری ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لی, اور جب ملٹری کے اوپر ڈال دی تو ملٹری نے اس کو بہت ہی زیادہ برا بنایا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اور برا بناتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جانب سے بہت غلط کام کیا کیا, تو اس کی اب کمپنسیشن کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اور قربانی دینے کے لیے جو اسحاق ڈار ہے بالکل تیار ہے, بالکل ریڈی ہے, اور اسحاق ڈار کی قربانی اس وقت یہ اب دیوار پر لکھی جا چکی ہے, یہ حقیقت بن چکی ہے, اور اس کی قربانی کے علاوہ اب کوئی راستہ یا آپشن نہیں ہے. اور اس کی قربانی دے کے, اس کو قربان کر کے, اس کے استعفیٰ لے کے, اس کے بعد شہباز شریف کو بالکل وارننگ جاری کر دی گئی ہے, اور کہا گیا کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی غلطی کی گئی, مسٹیک کی گئی, آپ کی جانب سے کوئی معاملہ خراب کیا گیا, تو اس کے بعد پھر آپ کی باری آ جائے گی. تو یہ فرق ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریلائز کیا, عمران خان اور شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے درمیان یہ فرق ہے.